ہلنے لگے جگمگائے جہاں رات رخصت ہوئی آ گئی پھر صبح ویلکم اگین گڈ مارننگ وتھ سبھی میں ایک بار پھر خوش آمدید. اور ناظرین ایوری ٹیوزڈے جو ہے ہم ایک ہربل کا یعنی کہ ہیلدی طب نبوی بلکہ طب دونوں پر بھی ڈسکس ہوتی ہے اور تمام ہربز جو کچن میں اویلیبل ہوتے ہیں اس پہ بات ہوتی ہے اور ساتھ میں فروٹس اور ویجیٹیبلز پہ بات ہوتی ہے, جڑی بوٹیوں پہ بات ہوتی ہے. یہ آج کا دن مجھے بہت اچھا لگتا ہے خاص طور پہ جب ہم سیزن وائز چیزوں کی بات کرتے ہیں تو ہماری نالج میں اضافہ ہوتا ہے. اور ہم بات کریں گے کیونکہ ان دنوں جو سیزن چل رہا ہے کینو بہت زیادہ, مالٹے بہت زیادہ جو ہیں وہ موجود ہیں اس وقت. اور اس سیزن میں سوچا جائے تو سردی میں سوچ کے لوگ اکثر مائیں میں نے نوٹ کیا کہ نہیں کینو نہیں کھانا, گلا خراب ہو جائے گا ایسا ویسا. تو وہ جو بیمار ہوں اس کے لیے شاید ہو سکتا ہے, جن کا گلا آلموسٹ پہلے خراب ہو یا کھانسی لگی تو ان کو تو منع ہے, لیکن جو ہیلدی ہیں صحیح ہیں وہ تو کھا سکتے ہیں. لیکن اس کی بہت ساری افادیت ہے اور اس کی ایک ایک چیز بڑی فائدے مند ہے اور اسکن کے لیے بہت اچھا ہے, انٹرنل بہت اچھا. تو لیٹس سی ہم چلتے ہیں, ہمارے ساتھ کون موجود ہیں. جی ہاں, آج یہ ٹیوزڈے ہے اور میرے ساتھ ہے ہربل دنیا کی رانی آپا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں میم؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک ہوں, آپ خیریت سے فرسٹ ہیں؟ کلاس بہت ہی خوبصورت آپ کا انٹرو سنا جو کہ sweet. بہت ہی ہارٹ ٹچنگ تھا, بہت اچھی آپ نے بات کی, بہت دل کو چھونے والی کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے ایک باپ کی لاڈلی بڑی دعاؤں کے ساتھ پیدا ہوتی ہے تو اس کے کان میں اذان دی جاتی ہے, اور جب اگر باپ ہی جو اذان دینے والا فرد ہے اسی وقت یہ ذہن میں بات لے آئے کہ یہ تو مہمان ہے, اسی طرح میں بھی مہمان ہوں, تو زندگی میں برائیاں مٹ جائیں. واہ بہت شکریہ اتنے غور سے سننے کا, اور آپ ہمیشہ میری بات بڑے غور سے ہاں میسج بہت اچھی لگتی ہے. بہت شکریہ. اچھا جی, ہم چلتے ہیں آف کورس یہاں پر ایک ایسی شخصیت, اور ماشاءاللہ جب بھی کوئی بھی ڈیزیز کی بات ہوتی ہے تو ان کی نالج, اگر میں ان کی عمر کو کمپیئر کروں تو وہ کم لگتے ہیں, لیکن ان کی نالج کا اضافہ ان کے والدین کی عمر اور ان کے ایکسپیرینس کو ملا لے تو 60 سال کا ایکسپیرینس لگتا ہے. اور نو ڈاؤٹ بہت اچھے انداز میں بریف کرتے ہیں اور بیماری کے بارے میں بھی اور اس چیز کے بارے میں جو ہم استعمال کریں اس کی پوری جو جنتری منتری نا وہ بہت کلیئر بتاتے ہیں. ہمارے ساتھ ہیں حکیم مصطفیٰ انیسہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہے نا, بہت شکریہ آپ کا اتنی زیادہ تعریفوں کے پل باندھنے کا, اور ماشاءاللہ بولنے کا انداز آپ کا بہت شاندار ہے. اللہ آپ کو بہت خوش رکھے انشاءاللہ تعالیٰ. اصل میں آپ کو جو بولنا ہے نا ماشاءاللہ تو بندہ اس میں انوالو ہو جاتا ہے, سنتا ہی نہیں بندہ کہ کیا کیا بولتی رہتی ہیں آپ. اصل میں سارا دن جو ہے وہ نکل جاتا ہے بولنے میں آپ کے. آپ کو میرا بولنا اچھا لگتا ہے, لفظ اچھے چناؤ اچھے کرتے ہیں. ہاں, یہ بہت بڑی کوالٹی والی بات یہ ہے کہ بولنا تو ایک عام بات ہے, لیکن لفظوں کا چناؤ جو ہے نا وہ اچھا ہو تو پھر سننے والوں کو مزہ آتا ہے. تو یہ کوالٹی والی بات ہے ماشاءاللہ. اچھا, اس کی ریزن یہ کہ ہم جن ارد گرد کے کہتے ہیں جیسا دیس ویسا بیس, وہ حساب ہے, لیکن ہم سامنے والے بندے کی کیپیبلٹی کی ویوز جو ہے نا وہ بہت ہی اٹریکٹیو ہوتی ہے. یہ یاد رکھیے گا, لفظ پتہ کہاں سے نکلتے ہیں, جب آپ کے سامنے جیسا شخصیت ہوگی آپ کے لفظ ویسے ہی نکلیں گے. تو ہم جو آپ کے لیے ابھی کہہ رہے تھے وہ ایسے کوئی لفاظی نہیں, کوئی لکھا ہوا تو ہے ہی نہیں ہے نا, آپ کو پتہ ہے, آپ کو پتہ لکھا ہوا تو ہوتا نہیں ہے نا. ایک کوالٹی یہ ہوتی ہے جو بندہ منہ سے بولتا ہے الگ بات ہے, ایک جو بندہ دل سے بولتا ہے نا اس کی ایک ساؤنڈ یہ الگ ہوتا ہے, اس کا انداز ایک الگ ہوتا ہے, اور وہ سننے میں بڑا مزہ آتا ہے. بندہ اس میں جو ہے وہ گھوم جاتا ہے, کیا بولے, بست ہو جاتا ہے. خبردار کہیں بست اور گھومنے نہیں. ہم آج بات کریں گے کینو پر. آج آپ ذرا سا آپا کی طرف چلتی ہوں, آپا نے کینو بھی لے کر آئی ہوئی ہیں. آپا ذرا سا میں چاہوں گی سب سے پہلے کینو کی بینیفٹس, پھر ہم ان کی طرف بھی چلیں گے. بتائیں سب سے پہلے, ہم کینو کا سنا ہے کہ اس کے چھلکے بھی بڑے فائدے مند ہیں. اس کے اندر جو ایک جو اورنج جس میں کور اپ ہوتا ہے اللہ کے, اس میں کہتے ہیں اس کا وہ بھی فائبر بھی کھا لینا چاہیے, چھوڑنا. کچھ لوگ یہ کہ چیز بن کے کھا رہے ہوتے ہیں. تو آج بتائیں کینو کے. سب سے پہلے ہم نقصان سے ابتدا کرتے ہیں کہ حکومت وقت سے کہوں گی خدارہ چیزوں کو ہم سے اتنا دور نہ کرو کہ قوت خرید سے باہر ہو جائے. سٹرس سردیوں کا فروٹ ہے, اور سٹرس کی پوری فیملی میں چاہے کینو ہو, موسمی ہو, سنگترا ہو, چکوترا ہے, آپ کا لیمو ہے, یہ تمام چیزیں سٹرس کی فیملی میں آتی ہیں. وٹامن سی سے بھرپور ہے, اور اللہ تعالیٰ جو قادر مطلق ہے
اس نے جب انسان کو پیدا کیا ہے تو اسی زمین سے اس نے اس کے لیے تمام اس کے جسم و جان کے مطابق اور موسم کے مطابق اجناس پیدا کیے ہیں، جس میں فروٹس ہیں، پھل ہیں، اجناس ہیں، وہ موسم کے لحاظ سے جیسے کہ سردی، گرمی، خزاں، بہار کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے ہر اجناس پیدا کیا ہے، جس میں کہ گندم سے لے کر تمام فروٹ تک. اوکے. اور سردیوں کے موسم میں آتے ہی آپ کو پتہ ہے کہ سبزیاں وہ آ جاتی ہیں جس میں وٹامن سی کثرت کے ساتھ موجود ہوتا ہے، اور اس میں پالک ہے، ٹماٹر ہیں، جو ہم دیکھتے ہیں، گاجر ہے، شلجم ہے، گوبھی ہے، یہ تمام چیزیں جب ہم کھاتے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. یہ موسم کے لحاظ سے ہمارے جسم و جان کی ضرورت ہے. اس سے ذرا سا آگے چلیں تو یہ فروٹ آ جاتے ہیں. فروٹ ہماری زندگی کے لیے، ہمارے جینے کے لیے، ہمیں اسٹرانگ رکھنے کے لیے، ہماری امیونٹی کو مضبوط رکھنے کے لیے فروٹ کا استعمال بے حد ضروری ہے. اور بار بار کہا جاتا ہے کہ جو فروٹ کا استعمال کریں، لیکن آج کل فروٹ قوت استطاعت سے باہر ہو گیا ہے. وہ کینو جو ہر انسان کی ضرورت ہے 600 سے 700 روپے درجن تک ہے اور بالکل ناپید ہے. یعنی مارکیٹ میں جو اس کی اس وقت بھرمار ہونی چاہیے، ایسے مافیا نے چھپا دیا ہے کہ جب بہت زیادہ ڈیمانڈ ہوگی تو مہنگی قیمت پر اس کو باہر لائیں گے. تو اس لیے ارباب اقتدار سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ وہ تمام چیزیں لوگوں کے استعمال کی جو ہے ان کو زندہ رہنے کے لیے جو کافی ہیں، خدا را ان پر نظر ثانی کریں اور ان عوام کے لیے آسانی پیدا کریں. یہ موسم کا جو فروٹ ہے، آج ہم کینو لائیں، اور جیسا کہ میں نے بتایا کہ موسمی کینو، سنگترا، اورنج، لیمو، یہ تمام چیزیں سٹرس کی فیملی، اور وٹامن سی انسان کی صحت کے لیے اتنا زیادہ ضروری ہے کہ بار بار کہا جاتا ہے کہ وٹامن سی کا استعمال کریں. یہ آپ کی امیونٹی کو مضبوط رکھتا ہے، آپ کو کھانے میں اہم بہت زیادہ ہے. ضرورت سے زیادہ آپ وٹامن سی کا استعمال کریں. کیوں کریں؟ وٹامن سی کا استعمال پر بار بار جو توجہ دی جاتی ہے اور بہت زیادہ تاکید کی جاتی ہے، اس لیے کی جاتی ہے کہ وٹامن سی جو ہماری باڈی کے لیے بہت زیادہ اہم ہے. کیا اہم ہے وہ میں بعد میں بتاؤں گی. سب سے پہلے اس لیے کہا جاتا ہے کہ باڈی میں سٹور نہیں ہوتا، یہ روز کے روز ہماری باڈی سے خارج ہو جاتا ہے. اور اس کو خارج ہو جانے کی وجہ سے اس کو روزانہ لینے کی تاکید ہے کہ موسم جو بھی ہو، سبزیوں کی صورت میں یا پھل کی صورت میں آپ کو وٹامن سی انٹیک کرنا بہت ضروری ہے. اگر وٹامن سی ہماری باڈی سے کم ہو جائے تو ہمارے بال گرنے لگتے ہیں، وقت سے پہلے بڑھاپا آ جاتا ہے. ہماری ہڈیوں میں سے جو ٹک ٹک کی آوازیں آتی ہیں وہ وٹامن سی کی کمی کی وجہ سے آتی ہیں. نزلہ، زکام، کھانسی، آنکھوں کی کمزوری، مسوڑے وقت سے پہلے ہمارا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو جوانی میں ہی اپنے دانتوں سے محروم ہو جاتے ہیں، یا دانت ان کے ہلنے لگتے ہیں اور یہ حصہ ان کا دیکھنے کے قابل نہیں رہتا. وہ کیا ہے کہ وہ وٹامن سی کی کمی ہے. اور وٹامن سی ہر آدمی کے لیے کھانا بہت ضروری ہوتا ہے، لیکن شومی قسمت حالات اتنے بدتر ہوتے جا رہے ہیں کہ ایک عام آدمی کی دسترس سے باہر ہو گیا ہے. اگر وٹامن سی پھلوں کی صورت میں نہ کھائیں تو سبزیوں کی صورت میں کھائیں، لیکن خدا را ضرور کھائیں کیونکہ اس کے بغیر نہ آپ جوان رہ سکتے ہیں، نہ سر پہ بال رہ سکتے ہیں، نہ جسم میں مضبوطی رہ سکتی ہے. وٹامن سی روزانہ انٹیک کریں کسی بھی صورت میں. ایک آپ موسمی، 2 سے 3 موسمی آپ روزانہ لے سکتے ہیں. اگر موسمی آپ کی دسترس سے باہر ہے تو کم از کم لیمو کا رس 1 گلاس پانی میں ملا کر ضرور دن میں 2 سے 3 بار استعمال کریں کہ یہ آپ کی جسم کے لیے، آپ کی زندگی کے لیے، آپ کی صحت کے لیے بہت ضروری ہے. اور جب ہم کینو کی بات کرتے ہیں، جیسے نزلہ، زکام، کھانسی موسم سرما کا تحفہ ہے، تو اس کے لیے ہمیں وٹامن سی کا استعمال کثرت کے ساتھ کرنا چاہیے، چاہے موسمی کھائیں. اچھا، جیسے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بچے کو اگر کھانسی ہے تو اس کو موسمی نہیں کھانے دیں، اس کو کینو نہ کھانے دیں، اس کو سنگترا نہیں کھانے دیں. نہیں، ضرور دیں، بلکہ آپ اس کا جوس نکالیں اور جوس کو نیم گرم کر لیں. جوس نکالیں، 2 سے 3 کا جوس آ جائے گا. بچے کی عمر کے مطابق آپ پیور جوس لیجئے، جوس کو نیم گرم کر لیں اور اس میں اوپر سے سونٹھ جو ہمارے پاس ہر وقت موجود ہوتی ہے، پسی ہوئی ہمارے کچن میں ہوتی ہے، تھوڑی سی سونٹھ کا پاؤڈر اور تھوڑا سا سفید زیرے کا پاؤڈر، بھنا ہوا سفید زیرہ، اس کو ہلکا سا اس پر اسپرنگ کر دیجئے اور اپنے بچے کو پلائیے. آپ خود پیجئے کہ یہ بے حد ضروری ہے نزلہ، زکام، کھانسی کے لیے. جب آپ آدھا گلاس صبح، آدھا گلاس شام
बतौर दवा इस्तेमाल करेंगी नीम गरम करके, तो आप ये यकीन करें कि सीना साफ हो जाएगा, नज़ला ख़त्म हो जाएगा, खांसी दूर हो जाएगी और आप आंखों से पानी बहना, यानी सर्दियों के आते ये सर्दियों का तोहफा होता है कि आवाज़ भारी हो जाती है, गला ख़राब हो जाता है, खांसी छींके बेहद, आप अगर ये मामूल बना लें, अगर जूस निकालना आपके लिए पॉसिबल नहीं है तो यही मौसमी या कीनू या संगतरा जो भी कुछ है आप काटें, काटने के बाद इसके ऊपर सौंठ और सफ़ेद ज़ीरे को हल्का सा स्प्रिंग करें और ये खाएं। नमक भी हर हस्बे ज़ायक़ा शामिल कर लीजिए, ये अपनी ग़िज़ा का हिस्सा बना लीजिए, तो अल्लाह के फजल से इसके बेहतरीन फ़वाइद हैं। इसके अंदर फ़ाइबर कसरत से मौजूद है। फ़ाइबर क्या है? फ़ाइबर हमारे जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन का मर्ज़ होता है यानी कब्ज़ की शिकायत है, इसका जो पल्प है, यानी जब आप खाएं तो इसको पूरी इसकी जो काशें हैं पूरी अंदर खाएं, चबा कर खाएं, वो फ़ाइबर होगा जो इसका क्या कहना चाहिए, उसको उर्दू में मुस्तफ़ा क्या कहेंगे, फोक जो फोक होता है, यानी कि आप जूस को सिर्फ ना उसको चूस के, कुछ लोग उसके ऊपर की जो लेयर है फेंक देते हैं, वो फेंक देते, फेंकिए ना उसको, वो खाइए, वो आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। इसके छिलके बिल्कुल जाया ना करें, वो उससे ज्यादा फायदेमंद है। आप जितने भी कीनू खा लें, मौसमी खा लें, संतरा खा लें, लीमू खा लें, इन सब के छिलकों को साफ करके उसमें पल्प ना लगा हुआ हो, यानी बिल्कुल वो क्लीन कर लें और 2-1 दिन के लिए धूप में रख दें, छिलका बिल्कुल सूख जाएगा। उसका बेहतरीन उपटन बनाइए। और वो लोग जिनके हाथ पाँव बहुत ड्राइनेस का शिकार हैं, सिकुड़ गए, झुर्रियाँ पड़ गई हैं, तो वो कीनू खाने के बाद उसका जो छिलका है ये ऑरेंज वाला हिस्से से अपने हाथ पाँव गर्दन स्किन पर उसका मसाज करें। तो इसके अंदर एक ऑयल होता है, जब आप इसको लगाएंगे तो आपको पता चलेगा। इसके अंदर एक और शरारती चीज भी होती है, जब हम कोई बैठा होता है ना उसकी आंख में इसके छिलके को दबा देते हैं तो बड़ी मिर्ची थोड़ी देर के लिए होता है। हमारी शरारत देखो जरा, इसको भी नहीं छोड़ा आपने, बिल्कुल नहीं इसका छोड़ा। छिलका पकड़ो जरा सा, मारो उसमें से एक रस निकलता है। जी, आप जी, बताएं वही ऑयल है? नहीं, वो ऑयल यहाँ होता है, ये अच्छा, वाला ठीक जो है, हिस्सा है ना, इसमें बाकायदा एक तेल होता है। जब आप इसको लगाएंगे आपको अंदाज़ा होगा कि आपकी स्किन बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगी, ऑयली हो जाएगी, चेहरे से आपका जो ड्राइनेस है वो ख़त्म हो जाएगी, रिंकल आपके ख़त्म हो जाएंगे और आपको महसूस होगा। बहुत महंगा इसका एक्सट्रैक्ट मिलता है बाज़ार में, जी वो विटामिन सी का एक्सट्रैक्ट होता है, वो इसका ही जूस होता है। आप खुद इसको इस्तेमाल करें। इसको वो कहते हैं, ऐसा नहीं हो सकता कि हम इन छिलकों को पानी में बॉईल करें और फिर ठंडा करें तो उसका कोई ऑयल थोड़ा थोड़ा ऊपर तो आ ही जाएगा कि नहीं आएगा? आ ही जाता है। वो आपको स्टीम लेने के लिए बेहतरीन है। वो लोग जिनकी नाक बंद है, जिनका गला खराब है, जो नज़ला जुकाम के मरीज हैं, उनको सांस नहीं आ रहा, वो जब आप कीनू खा लें तो इसके छिलकों को बॉईल करें और कपड़ा डालकर इसकी स्टीम लें। ऐसे करके आप ये यकीन करें कि यहाँ से यहाँ तक आपका क्लियर हो जाएगा। वो लोग जो दमे के मरीज हैं उनको भी इतना फायदा होगा कि उनकी सांसें क्लियर हो जाएंगी। वाह, जबरदस्त जबरदस्त आपा, वेरी गुड। हम चलते हैं कि मुस्तफा अनीस साहब के पास। अब इनसे पूछते हैं कि इसके बेनिफिट्स हमारे ऑर्गन को कितना बूस्ट अप करते हैं। तो कि मुस्तफा अनीस साहब, ओवर टू यू। वैसे तो माशाल्लाह सब कुछ ही बता दिया अम्मी ने, कुछ छोड़ा नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन इसकी लेकिन मैं खुद अपने बेटे की बहुत बड़ी फैन हूँ। मैं आपको बार बार कहती हूँ, मैं आप इसके जो नुस्खे होते हैं वो कि मुस्तफा, इनको यहाँ तो इन बोलूँगी कि बहुत ही ज़्यादा माशाल्लाह काबिल इस्तेमाल होते हैं, मुफीद होते हैं, हर ख़ास व आम के लिए होते हैं, वो बच्चे बूढ़े जवान के लिए होते हैं। सारा दिन मेरे बेटे का फ़ोन और मेरे बेटे का जो क्लिनिक है लोगों से भरा होता है, ज़्यादातर मुफ्ते होते हैं। तो कोई बात, अल्लाह पाक ने कोई चले, अल्लाह आपको इस काबिल अल्लाह पाक ने बनाया है तो लेकिन वही बात है, किसी के हाथ में लेकिन पैसे नहीं होंगे तो काम कैसे चलेगा? हाँ, ये भी जरूर भाई, ये तो खुद ख्याल रखने। आप थोड़ी फीस रख लिया करें भाई, इतनी हमदर्दी ना करे कि अम्मी परेशान हो जाए। हाँ, मैं बहुत परेशान होती हूँ। मैं कहती हूँ मुस्तफा किसी से तो डिमांड करो यार, इतना थोड़ी अच्छा होता है। चले खैर है जी। मुस्तफा भाई बताइए क्या कीनू के बारे में? कीनू अल्लाह की नेमतों में से एक बहुत बड़ी नेमत है, जिसमें सिट्रस है, विटामिन सी है, तोहफा है, कार्ब्स है, फाइबर है, आयरन है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है। वैसे देखा जाए तो इसकी तकरीबन 900 किस्म की अक़साम जो है ना वो दुनिया में पाई जाती हैं, जिसमें माल्टे हैं, कीनू हैं, लाल कीनू हैं, पीले कीनू हैं, नीले कीनू हैं,
کالے کینو آتے ہیں. تو اس طرح کی بہت ساری اقسام ہیں, لیکن پاکستان میں تو وہ شاید 8-10 ہی اقسام نہیں, ہمیں تو حفظ ہوا اورنج کلر بس. تو اس کے علاوہ اس کی اور کوئی اقسام نہیں رکھتی. لیکن نارمل طور پہ دیکھا جائے تو یہ ہر قسم کے رنگ میں, ہر طرح کے موسم میں, موسم رخانی, ہر طرح کے جو ہے وہ فگر میں جو ہے نظر آ پاتا ہے. اور جس طرح کا بھی کینو ہوگا اس کے رنگ میں اور اس کے شیپ میں تھوڑا سا ڈفرینس پایا جائے گا. اور ہر کسی میں فائبر, سٹرس, پوٹیشیم, کسی میں میگنیشیم بہت زیادہ ہے, کسی میں کاربس بہت زیادہ ہے, کسی میں آئرن بہت زیادہ ہے. تو اس طریقے سے ان کی بہت ساری پراپرٹیز ہیں. تو لیسن دیکھا جائے تو اس کی جو پیداوار ہے یہ شروع ہوئی تھی سوئٹزرلینڈ سے. سوئٹزرلینڈ کے سب سے پہلے یہ پایا گیا, اس کے بعد پھر آہستہ سے دنیا میں یہ پھیلتا گیا. ہمارے سرگودا کے اندر اس کی سب سے زیادہ کاشت پائی کی جاتی ہے, اور وہی یہ کینو سب سے زیادہ دنیا میں مشہور ہیں. شروع ہوا سوئٹزرلینڈ سے, لیکن ہمارے پاکستانی کینو سب سے زیادہ میٹھے ہوتے ہیں کیونکہ یہاں کا موسم میں برف باری کم ہے, وہاں برف بہت زیادہ ہے, اور یہ آتے ہی سردیوں میں. تو اس کی وجہ سے اس کا ٹیسٹ انہانس نہیں ہوتا, یہاں پر اللہ کے حکم سے اس کا ٹیسٹ انہانس ہو جاتا ہے. دوسری بات یہ, ہاں, اور یہ ایسا ایک درخت ہے یا ایک ایسا پودا ہے جو ہر جگہ یا کسی بھی جگہ پہ پایا جا سکتا ہے, لگایا جا سکتا ہے. اس کے لیے کوئی محنت کی ضرورت نہیں پڑتی. اور اس کا جو درخت ہے وہ بہت زیادہ ہوا تو 15 سے 18 فٹ تک ہوتا ہے, اس سے اوپر اس کی کاشت نہیں ہوتی, اور یہ پودے کی صورت میں ہوتا ہے, درخت کی صورت میں نہیں ہو پاتا. جتنا بھی یہ پایا جاتا ہے اس میں سے تقریباً 75% کا جوس یا شربت بنا کر پیا جاتا ہے یا بیچا جاتا ہے, صرف 25% کھانے میں استعمال ہوتا ہے. یہی ہم مسٹیک کرتے ہیں نا. تو اس کو کھانے کے بہت بینیفٹس ہیں, پینے کے اس سے زیادہ بینیفٹس ہیں. ٹھیک ہے, اب پہلے بات کریں پینے کی. ٹھیک ہے. جو لوگ بہت زیادہ جو ہے نا وہ ورک آؤٹ کرتے ہیں یا جم کرتے ہیں یا بہت زیادہ کھیل کود میں دھیان دیتے ہیں یا ایتھلیٹک ہے, ان کے لیے اس کا جوس بہت فائدہ مند ہے, کیونکہ اس میں وائٹامن سی ہے تو یہ بونز کو, اس میں آئرن ہے تو یہ برین کو, اس میں پوٹیشیم ہے تو یہ آئی سائٹ کو, اس میں زنک ہے تو یہ بالوں کو, اس میں کاربز ہیں تو یہ باڈی کی ساری ویکنیسز یا کمزوریوں کو ختم کرتا ہے. اب اس کی ایک اور کوالٹی والی بات یہ کہ یہ علاج ہے گردوں کا, یہ علاج ہے پھیپڑوں کا, یہ علاج ہے لیور کا, یہ علاج ہے ہارٹ کا. کیونکہ جو لوگ اس کو استعمال کرتے رہیں گے, آہستہ آہستہ استعمال سے جو خون آپ کا بہت زیادہ گاڑھا ہو گیا ہے وہ خون پتلا ہونا شروع ہو جائے گا. جن لوگوں کو اللہ نہ کرے کوئی بھی خدشہ ہے ہارٹ اٹیک کا یا بیڈ کولیسٹرول کا, اس کے استعمال کرنے سے وہ ختم ہو جائے گا. ایک اور بڑا جس کو ایک مرض کہا جاتا ہے شب خوری, جس کو نائٹ بلائنڈنس کہا جاتا ہے, یا جن لوگوں کو ابتدائی موتیا ہے, یا جن لوگوں کو رات کو صحیح طرح نہیں دکھتا ہے یا جلا ہوتا ہے, کہ اگر وہ روزانہ اس کے کم سے کم 3 سے 4 دانے استعمال کر لیں پینے میں یا کھانے میں, تو انشاءاللہ تعالی آہستہ آہستہ اس کو استعمال کرنے سے ان کی وہ آنکھوں کی فکشنز ٹھیک ہو جائے گی. چوتھا, جن لوگوں کا کام بہت زیادہ کمپیوٹر کا ہے, دیکھنے کا ہے, دماغ کا ہے, تو یہ قوت مدافعت کو اور برین کی فکشنز کو جو ہے وہ صحیح کرتا ہے, جس کی وجہ سے بھولنے کا مرض, انزائمہ کا مرض ختم ہو جاتا ہے. یہ یادداشت کو اور شارٹ ٹرم میموری, مطلب کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو باقی بھول گئے, تو یہ شارٹ ٹرم میموری کو لانگ ٹرم میموری میں کنورٹ کرنے میں یا باتوں کے بھولنے کے امراض میں بہت زیادہ فائدہ مند ہے. مجھے زیادہ کھانا چاہیے, میں 10 سیکنڈ کے لیے باتیں نارملی طور پر دیکھا جائے تو جن لوگوں کی اسکن پہ کوئی بھی الرجی ہو رہی ہے, وہ باڈی میں ڈرائنس ہو یا کوئی بھی الرجی, تو انشاءاللہ تعالی اس کو کھانے اور اس کا پلپ لگانے سے وہ الرجیز ختم ہو جائے. ارے زبردست. جو بچے اپنے ناخون کھاتے ہیں تو ان کے ناخونوں کے اوپر اگر اس کو لگا لیا جائے تو دیکھیں اس پہ کیا ہوتا ہے کہ جلد ختم ہو جاتی ہے, تو بہت جلدی ان کے ناخون بڑھنا شروع ہو جائیں گے. اچھا, جو بچے نومولود ہیں یا پیدا ہوئے ہیں یا بچے بڑے ہو رہے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ بھائی یہ کھٹا ہے, یہ ہے, وہ ہے, ان کو نہ کھلایا جائے. تو جن بچوں کے دانت نکل لیں ان کو کھلایا جائے تو ان کے دانت نکلنا شروع ہو جائیں. جو بچے اللہ نہ کرے بہت کمزور پیدا ہوئے ہیں
یا انکیوبیٹر میں رہے ہیں جس کی وجہ سے ان کا برین کمزور رہتا ہے, ہاں ایسے تو بچے ہوتے ان ہیں. بچوں کو استعمال کرایا جائے گا تو ان کا برین یا ان کی باڈی کی ڈیولپمنٹ بہت اچھی ہوگی. ماشاء زبردست. تیسری بات یہ ہے کہ جن بچوں کو دائمی طور پر نزلہ یا دمہ ہے ان کو اگر اس کا جوس پلایا جائے بچپن سے ہی تو اللہ کے حکم سے وہ دمہ ختم ہو جائے. واو. پانچویں بات یہ ہے کہ جن بچوں کو نارمل طور بچپن سے بخار رہتا ہے, صحیح. یہ ایک مسئلہ سکڑے کا, ٹھیک ہے. سکڑے کا مسئلہ کیا ہوتا ہے, سکڑا کیا ہوتا ہے یہ؟ ہاں. مطلب ایک کمزور بیماری ہے. اچھا، بیماری سکڑا ہے, بیماری ہے. اس میں بچہ بڑا ہوتا رہتا ہے اور کمزور ہوتا رہتا ہے, دن اچھا، بدن وہ مطلب جسم پہ اس کی گوشت نہیں ہے. صحت اوکے، ٹھیک. خراب ہوتی رہتی ہے, بھوک ختم ہوتی رہتی ہے, جسم جو ہے اس کا لاغر ہونا شروع ہو جاتا ہے اور آہستہ آہستہ معاملات, لاغرپن. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو وہ اللہ کے حکم سے اس سکڑے کے مرض کو بھی یہ جڑ سے ختم کرتا ہے. واہ، زبردست. اچھا, اب اس کی ایک بڑی اہم بات بتاؤں میں آپ کو. اتنی افادیت بتائے جا رہے ہیں, اس کے ریٹ بڑھ جائے گا. اب اس یہ کی کینو ایک کا بڑی ریٹ ایک بڑھا دیں کوالٹی گے والی آپ. بات یہ کہ بتاؤں میں آپ کو, میں ابھی ہم نے میرے پاس کچھ دن پہلے جی. ایک صاحبہ آئیں, ٹھیک ہے تو ان کی عمر ہے تقریباً کوئی 32 سال, ٹھیک ہے. اور ان کو بون میرو کینسر ہو گیا. نہیں یار, بون میرو, ریڑھ کی ہڈی کا کینسر ہو گیا. اب وہ کینسر اتنا زیادہ بڑھ گیا کہ اس کینسر نے ان کے لیور کو, اوکے, کڈنیز کو, ہارٹ کو اور برین کو اندر سے ڈیمیج کرنا شروع کر دیا. اب جو بات کی امی نے پیسوں کی, تو وہ بہت ہی زیادہ غریب ہیں, چلے ٹھیک, تو وہ افورڈ نہیں کر سکتی تھی. صحیح. اور جب میں نے ان کو میڈیسن بتائی تو کہنے لگے کہ بھائی اب دیکھو ویسے مجھے شاید بچنا تو ہے نہیں, تو آپ مجھے کوئی پریکاشن بتا دیں کیا کیا جائے. تو میں نے کہا میں کیا کروں, میں بولے ایسا کریں کہ آپ کم از کم 21 دن تک کچھ نہ کھائیں, صرف کینو کھائیں. اللہ. آپ یقین کریں نہ کریں, 3 دن پہلے ان کا فون آیا تھا کہ اللہ کے حکم سے الحمدللہ جو میری بھوک بالکل ہی مر گئی تھی, اب وہ بھوک ڈیولپ ہونا شروع ہو گئی ہے. اس کو کھانے سے جو کینسر کے جراثیم جو ان کی باڈی کے اندر آلموسٹ 90% پھیل گئے تھے, ڈاکٹرز نے ان کو جواب دے دیا تھا, آخری 3rd سٹیج پہ کینسر ہے ان کا, اللہ کے حکم سے وہ 3rd سے 2nd سٹیج کے اوپر آ گیا ہے. تو الحمدللہ اب ان کا جو ہارٹ بیٹ بہت زیادہ بڑھ رہی تھی, ان کے جو پیروں کے اندر یا ہاتھوں پیروں کے اندر ایک بالکل ہی لاغر بنا رہا تھا, چلنے پھرنے سے وہ معذور ہو رہی تھی, اللہ کے حکم سے اب ان کے پیروں میں, ہاتھوں میں کچھ طاقت والا ایلیمنٹ آنا شروع ہو گیا. زبردست. تیسرا, جو ہر وقت وہ وسوسے خیالات, یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا, اللہ کے حکم سے اس کو استعمال کرنے سے وہ وسوسے خیالات ختم ہو گئے ہیں. تو الحمدللہ یہ کینسر کا بہترین علاج ہے. زبردست زبردست. مصطفیٰ بھائی بہت انفارمیٹیو آپ نے جو گفتگو کی ہے, آؤٹ اسٹینڈنگ. اور سیکنڈلی جو آپ نے کینسر کا بتایا نا, یہ ایک پلس پوائنٹ ہے, کوئی چیز کو تھوڑا سا بھی ریکور کر دینا. اور میں یہ کہہ رہی ہوں کہ یہ اتنا قیمتی پھل ہو گیا ہے, جس طرح آپ نے ہمیں نہیں کہ ہمیں معلوم ہی نہیں تھا کہ اس کے بینیفٹس اتنے اوپر اب مطلب بہت ہی اوپر کی طرف چلے جاتے ہیں. جیسے کہتے ہیں ہم تو صرف ایک سمجھتے تھے کہ یہ کینو لیا اور کھا لیا, اس کے علاوہ آپ کبھی بھی اس کے بینیفٹس کی صحیح افادیت وہ جن خاتون کا انہوں نے ذکر کیا ہے, اونلی 35 ایئرس, جب ان کے حالات لی, ہسٹری لی, میں نے مصطفیٰ کے پاس بھیجا تو پتہ رہا, تو بالکل میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے, مجھے بچنا ہی نہیں ہے. خیر میں نے کہا پھر مصطفیٰ بیٹا تم کچھ کرو, ان کا کیا کریں. اس نے یہ کہا, انہوں نے کچھ بھی نہیں کھایا اس کے علاوہ, کچھ بھی نہیں کھایا انہوں نے سٹرس کے علاوہ. یعنی وہ ان کا دل ہی نہیں مانتا تھا, بھوک نہیں تھی, کچھ نہیں تھی, اللہ نے بس ایک وسیلہ بنایا. میں یہ بتا رہی تھی نا, میرا بیٹا ماشاءاللہ آج کل کینسر کے پیشنٹ پہ کام کر رہا ہے, کینسر کے مرض پر. اللہ رب العزت کے احسان سے جتنے بھی ایسے اس کے پاس پیشنٹ آ رہے ہیں جو ڈاکٹروں کی طرف سے نا امید ہو چکے ہیں, ختم ہو گئے یا کنگال ہو چکے ہیں پیسے میں. ظاہر ہے ہمارے پاس زیادہ تر وہی لوگ آتے ہیں جن کی جیب, چلو یہ بھی اللہ کا کوئی راز ہے جو آپ کی طرف, اللہ کی کوئی حکمت ہے. بالکل اللہ نے شفا دیو, ایک وقت ہوگا کسی وقت کا کیا ہوا نا کہیں نہ کہیں دعا کی صورت میں لگتا ہے. اور اس کی سب سے زیادہ دعائیں آپ کی کو لگی ہوئی, آپ ہی کی لگی ہیں. یہ قدرتی اللہ نے کچھ پرسن کو منتخب کیا. میں تو خود آپ کو بتاتی ہوں کہ اللہ کے فضل سے میں خود اتنی بڑی فین ہوں, میں کتنے کرائسس سے مصطفیٰ کے علاج سے باہر. ایک دن یاد رکھنا مصطفیٰ بھائی, آپ کا نام ہوگا, یقین کریں انشاءاللہ تعالی. یہ ایک ان کی انوسینٹی یہ بہت زیادہ ہے, اور اللہ پاک نے ان کو اتنا بڑا ایک ہنر ان کے ہاتھ میں دیا ہے. اور خاص طور پہ جس
फैमिली से बिलोंग करते हैं वो भी तिब से ही रेलेवेंट है, हिकमत से अल्हम्दुलिल्लाह। रेलेवेंट है, तो वो अल्लाह ने इनको तोहफे के तौर पे दिए। बेशक। लेट्स सी किनू के अक्सर मैं खवातीन को देखती हूँ इसका पाउडर बाजार से लेती हैं, उसमें हल्दी और चंबेली का तेल मिला के इसका बड़ा अच्छा सा उपटन बनता है, और उसने यूसुफ और पता नहीं क्या, लेकिन आपा जो आपा ने भी एक बार बताया था, आप हम इसको कितने दिन तक प्रिजर्व रख सकते हैं, और क्योंकि एक उसके बाद हम इसमें दूध मिलाएं या रोज़ वाटर मिलाएं, क्योंकि पाउडर फॉर्म में रख सकते हैं, लेकिन उसे कितने टाइम में फ्रिज में रखना चाहिए? कुछ चीज़ें होती है ना, हम रखते हैं फफूंदी लगी अरे यार ख़राब हो गया, देखिए, तो उसके सीलन कंट्रोल हो, क्या करें हम देखिए बताइए। मेरा भी एक उपटन है, रानीज मुझे उपटन के मालूम नाम से बहुत मशहूर है। वो उपटन मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। जमाने का मशहूर या ते ज़माना बना उपटन ले है। या ते मंगा ले। हाँ, हाँ। तो देखिए ये वाले कीनू, कोई सी भी आप कीनू है, मौसमी है, संगतरा है, आप इसको छील लें, और छीलने के बाद जैसे मैंने आपके कहा कि ये पल्प पूरा खा लीजिए, लेकिन जो इसका छिलका है ना, जब आप चूसें तो उसके अंदर इसका गूदा ना लगा रहे, कुछ भी बिल्कुल ड्राई फांको, और उसके बाद आप 2-4 दिन अपनी छत पर या खुली जगह पर डाल दीजिए। अच्छे खासे हो तो ये सूकर थोड़े हो जाएंगे। याद रखिए अगर पल्प लगा रहा तो काही आ जाएगी उसमें, वो काले हो जाएंगे, बेकार हो जाएंगे। जब ये बिल्कुल खुश्क हो जाए, आप जब तोड़ेंगे तो एकदम टक से 2 टुकड़े हो जाएंगे, बस इसका मतलब है ये तैयार है। 2-3 दिन कड़कती हुई धूप में आप रख दें। हाँ, और कोई मैं तो जो आटा छानने की मेरे पास बड़ी छोटी ऐसी बारीक छन्नियाँ हैं, वो आप रख दीजिए, या कोई जाली से ढक दें, नेट से, तो अल्लाह के फजल से 2-3-4 दिन में, 1 हफ्ता ज़्यादा से ज़्यादा बिल्कुल खड़ंक हो जाएगी। उसके बाद आप इसके अंदर मिलाइए हुस्ने यूसुफ, ठीक है, जौ का आटा, गोंद कतीरा, नीम के पत्ते, थोड़ा सा पिसे हुए बादाम आप ले लीजिए, और कीनू। 5 चीजें क्या हुई? हुस्ने यूसुफ, जौ का आटा, गोंद कतीरा, नीम के पत्ते, बादाम, ओके। थोड़े थोड़े से ये तमाम चीज़ें आप ले लीजिए। और जितने आपके पास ये हैं, यानी अगर आपके पास ये सारी टोटल चीज़ें मिला के 1 पाव हुई तो आप आधा किलो ये छिलके ले लीजिए। इसका बाकी चीज़ें सारी पिसी हुई होंगी, इस छिलके को आप ग्राइंडर में डालेंगे, ऐसा फाइन पाउडर बन जाएगा। ठीक है, ऐसी खुशबू होगी कि आप खुद उससे दीवाने हो जाएंगे। हाय, हाय, इतनी हाय, प्यारी, हाय। सिर्फ इन छिलकों को आप अच्छा। जब पीसेंगी, उसके अंदर ये तमाम चीजें आप मिला लीजिए और इनको एक बार और ग्राइंड कर लीजिए। ओके। ग्राइंड करने के बाद इसको छान लीजिए, लें। अगर कोई मोटा दाना ठीक है, रह गया ठीक तो है। निकल जाए। उसके बाद आप किसी बॉटल में करके फ्रिज में रख दीजिए। सही। आप ये यकीन कर लीजिए गैस बिल्कुल सूखा होना चाहिए, बिल्कुल ना फंगस आएगा, ना कीड़ा पड़ेगा, ना सुरसुरी पैदा होगी। आप रोजाना 1 चम्मच भर के निकालें, पानी के साथ या अर्के गुलाब के साथ उसका लिक्विड बनाकर अपने चेहरे पर, हाथ पाँव पर लगाएं, 10 मिनट के लिए छोड़ दें, हल्का हल्का मसाज करें और फिर आप इसको वॉश आउट कर लें। अगर आपकी गर्दन बहुत काली है या आपके नकल्स बहुत ज़्यादा काले हैं तो यही उपटन लें, थोड़ा सा दही मिलाएं, दही के साथ इसका पेस्ट बनाएं और उस जगह पर बहुत अच्छी तरह मलें, जब तक ये ड्राई होकर बत्तियां बन बन के ना उतर जाए। सही। इसके अलावा जो शादियों का मौसम है, शादियों का सीजन है, बिल्कुल। ब्राइडल उपटन बनाने के लिए इसी उपटन में आप 1 से 1.5 चम्मच भर के हल्दी डाल लीजिए। हल्दी डाल लीजिए और इसको जैसे आप गूंदते हैं आटा, इस तरह आटा अच्छा। गूंदें और उसके अंदर थोड़ा सा चंबेली का तेल, जब वो गूंद चुके तो थोड़ा सा चंबेली का तेल, जैसा हम जब आटे का पेड़ा बनाते हैं तो खुशकी लगा के बनाते हैं, तो इसी तरह आप थोड़ा सा चंबेली का तेल ले लें और इसका पेड़ा बना लें। और या अगर थोड़ा सा ज़रा ज़्यादा है चंबेली का तेल दुल्हन का उपटन बनाने के लिए, तो ज़रा ज़्यादा सा उसके अंदर गूंद कर और रख लीजिए। ये उपटन आप इस्तेमाल करें अपनी ब्राइड के लिए, आपकी पूरी फैमिली के लिए। आप ये यकीन करें कि ना सिर्फ ये कि इसकी खुशबू मशहूर कुन होगी जो आप चाहती हैं, और इसके जो रिजल्ट हैं वो अमेजिंग रिजल्ट। अच्छा, लास्ट अभी मैं हकीम मुस्तफा साहब से सवाल करती हूँ, फिर मैसेज लेते हैं। जब हम लोग इनटेक करते हैं, जो भी हम यकीनों को हम इनटेक करते हैं, हमारे कौन से सबसे ज़्यादा ऑर्गन एक्टिव हो जाते हैं और हमारे लिए बड़ा फ़ायदेमंद है? जैसे हमारा क्या स्टमक बहुत स्मूथ हो जाता है, हमारा लिवर एक्टिव हो जाता है, या हमारी स्किन ग्लो करने लगती है, वो बताओ। देखिए जो फल है सर्दियों का, ये सर से लेकर ब्लडर तक, ठीक है, मसाने तक, ये हर किस्म के ऑर्गन के लिए फ़ायदेमंद है। डन हो गया। पहले बात करते हैं इसके एक नुकसान की। ठीक है। इसको कभी भी रात को खाने के बाद या रात को सोते वक्त इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ज़बरदस्त। इसमें फाइबर है, तो फाइबर है और सिट्रस है, दोनों की वजह से अगर इसको ज़्यादा खाया जाएगा तो फिर
اندرونی طور پر پیٹ کا نظام ڈسٹرب ہو جائے گا, ٹھیک ہے, تیزابیت بڑھ جائے گی, اچھا, ہو سکتا ہے کہ نیند ختم ہو جائے, ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے کہ سر میں درد شروع ہو جائے, ہو سکتا ہے کہ آنکھوں کے گرد کچھ الرجی جیسا امپیکٹ پیدا ہو جائے, کیونکہ اس میں سٹرس بہت زیادہ ہے, کیونکہ اس کے اندر جو بھی سارے معاملات ہیں یہ بلڈ کو یا پانی کو ریڈیوس پانی کو پروڈیوس کرنے کے لیے, یہ اس کا جو فنکشن ہے یہ کڈنیز کے لیے بھی ہے, بہترین, اس کا جو فنکشن ہے وہ پھیپھڑوں کے لیے بھی ہے, اس کا جو فنکشن ہے وہ لیور کے لیے بھی ہے, اس کا جو فنکشن ہے وہ ہارٹ کے لیے بھی ہے. تو اس کو کھانے کا بہترین جو وقت ہے وہ صبح فجر کے بعد ہے, جوس پی لیا جائے یا کھانے کے بعد. تو اس کو جب کھایا جائے گا تو پھر یہ آن دا اسپاٹ آپ کے بلڈ کو, آپ کے مائنڈ کو, آپ کی باڈی کو ان ایکٹیو کر دے گا. ٹھیک ہے, کیونکہ جن لوگوں کو اللہ نہ کہ پانی کی کمی ہے ان لوگوں کو فائدہ مند ہے, صحیح, یا جن لوگوں کے بہت زیادہ سانس پھولتا ہے یا گھبراہٹ جیسا امپیکٹ ہوتا ہے اس کے لیے بہت فائدہ مند ہے. ابھی میں نے کہا کہ جو لوگ کھیلتے ہیں ان کے لیے بہت بہترین چیز ہے, چونکہ یہ دوران خون کو باڈی کے اندر صحیح طرح دوڑاتا رہتا ہے اور یہ کبھی بھی پمپنگ کو سلو نہیں کرتا, مطلب یہ آپ کے ہارٹ کو جو بھی وینز ہیں ان کو یہ پمپ کرتا رہتا ہے, جس کی وجہ سے آپ کا باڈی ایکٹیو رہتا ہے, باڈی میں سستی والا ایلیمنٹ نہیں آتا ہے. تیسری بات یہ کہ جب دیکھیں گرمیوں میں جب بندہ کھیلتا ہے پسینہ بہت زیادہ آتا ہے, لیکن سردیوں میں پسینہ کم آتا ہے, کیونکہ جسم کے مسام بند ہو جاتے ہیں, صرف اور صرف آپ کے ایڑیوں کے اور یہ تلووں کے مسام جو ہے نا وہ کھلے ہوتے ہیں. تو جب بھاگتے ہیں تو پسینہ نہیں آتا, تو یہ اندر بس سوکھ جاتا, تو یہ اس پسینے کو آپ کے پیشاب کے ذریعے باڈی سے اخراج کرتا ہے, جس کی وجہ سے باڈی کے اندر اریٹیشن, کھجلی یا خارش والا امپیکٹ نہیں ہو پائے گا, ڈیٹاکسیفائیڈ کر دیتا ہے. یعنی اچھا, ایک اور بندے کو پوری دن کے اندر ریکوائرمنٹ ہے کم سے کم جو ہے نا وہ 90 کیلوریز کی یا 90% وائٹامن سی کی, ٹھیک ہے, اور اس ایک کینو کے اندر 70% وائٹامن سی موجود ہوتا ہے. مطلب سارا دن گزارنے کے لیے 1 یا 2 کینو اگر کھا لیے جائیں تو آپ کی پوری ریکوائرمنٹ پوری ہو جاتی ہے. وائٹامن سی آپ کی بونز کے لیے, گڈ, آپ کی ہڈیوں کے گودے کے لیے, آپ کی امیونٹی کے لیے, آپ کے کیلشیم کے لیے, آپ کے قوت مدافعت کے لیے, آپ کے مائنڈ کے لیے, اور آپ کی برین کی فکشنز کے لیے, اور پراپرلی طور پر گردوں اور پھیپڑوں کا جو فنکشن ہے اس کو بنانے میں, اور جن لوگوں کا سینہ بہت زیادہ جام رہتا ہے یا بلغم رہتا ہے اس کو نکالنے میں بہت ہی زیادہ فائدہ مند رہتا ہے. زبردست. اچھا جی, آج ویسے تو اس کی جتنے بھی اور بینیفٹس بتائے جائیں وہ کم ہیں, لیکن آف کورس پروگرام کا ٹائمنگ جو ہے یہاں اینڈ ہوتا ہے, لیکن میں آپ سے کہوں گی اپنے ناظرین سے میسیج بھی کریں, اور اپنی ایکٹیویٹی جو ان کی میرے پاس میسیجز بھی آئے تھے, ویڈیو ان کی کلاس وغیرہ ہو رہی ہے, میں چاہوں گی وہ بھی ناظرین وہ تمام بیوٹیشین سن لیں. آپ اپنا نمبر سب سے پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ 1 کینو کے اندر, آپ نے بھی کہا تھا مجھے پیاس نہیں لگتی, 1 کینو کے اندر 80% واٹر ہے. ٹھیک ہے, اس 1 کینو کے اندر وہ لوگ جو پیاس کی کمی کا شکار ہیں, جنہیں پیاس نہیں لگتی, وہ لوگ جن میں پانی کی کمی ہے وہ کثرت کے ساتھ اس کا استعمال کریں گے. 1 کینو کے اندر 80% پانی کی کمی آپ کے جسم کی پوری ہو سکتی ہے, لہٰذا اس کو ضرور اپنائیں. اور سب سے پہلے تو یہ بتا دوں کہ میرا رانیز پارلر, اس میں میں نے انسٹیٹیوٹ بھی کھولا ہوا ہے, تو انشاءاللہ تعالیٰ 4تھا سیزن میں شروع کر رہی ہوں, جو کہ 15 دسمبر سے ہوگا. وہ تمام بچیاں جو کورس کرنا چاہتی ہیں فری آف کاسٹ یہ کورس ہے, آ کر مجھے جوائن کر لیں. میرا پارلر سوسائٹی آفس بلاک 2 میں ہے, ماڈل اسکول کے سامنے ہے, اور رانیز کے نام سے ہے. اور اس کے علاوہ اگر مجھ سے کوئی بات کرنی ہو, کوئی میری پروڈکٹ خریدنی ہو, میرے سیلون آنا ہو, میری کتاب 16 سنگار کے بارے میں کوئی آپ کو مفید معلومات چاہیے, تو میں ایک نمبر بتا رہی ہوں, اور یہی نمبر اگر حکیم مصطفیٰ صاحب سے کانٹیکٹ کرنا ہو تو آپ اسی نمبر پر کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. نمبر ہے 03343226502, اور ایک PTCL نمبر ہے 021345368845. اس کے علاوہ میں نے سابی آپ کو بتایا تھا کہ میں نے اپنا یوٹیوب چینل ابھی نیا بنایا ہے, مجھے آپ لوگوں کی کوآپریشن کی ضرورت ہے. ہربل کوئن آفیشیل کے نام سے ہے, وہاں میری تصویر آ جائے گی, اسے ضرور سبسکرائب کریں,
उसको वीडियोस देखें, इंशाल्लाह ताला आप लोगों के ताउन से आगे बढ़ेगा। ज़बरदस्त भाई, हर्बल क्वीन को आप सर्च कीजिएगा, आप वहाँ पर अवेलेबल हैं, कॉन्टैक्ट नंबर भी उन्होंने बता दिया, आप इनकी क्लासेस ज्वाइन करें। हकीम मुस्तफ़ा अनीस साहब से भी मैसेज लेते हैं। अच्छा, जिस तरह मैं ये सवाल के साथ ही मैसेज भी दे दीजिएगा, इसका जवाब भी, जैसे आपने कहा रात को नहीं खाना, अच्छा क्या हम इसको खाली पेट भी खा सकते हैं? बहुत फायदेमंद है। बिल्कुल। खाने के बाद भी थोड़ा, खाने के 15-20 मिनट बाद खा सकते हैं, वो तो चलें ठीक है, फौरन खाने के बाद भी कहते हैं थोड़ा सा डिस्टेंस होना चाहिए किसी चीज़ और में ना, लेकिन निहार मुँह खा सकते हैं। देखिए, जिन लोगों को अपना वेट लॉस करना है वो खाने से पहले खाएं, और जिन लोगों को हमेशा एक्टिव या चाको चौबंद रहना है वो खाने के बाद इसको इस्तेमाल करें, क्योंकि मैंने कहा ना कि इसमें बकौल वालदा के भी इसके अंदर 80% वाटर है, तो इससे आपका पेट भर जाएगा। चलें जी। इसमें बोन्स के लिए बहुत फायदेमंद है। इसे एक बात और जी। जो बच्चे थोड़ा सा हकले हैं, अच्छा। या जबान उनकी साफ नहीं है, ठीक है, तो माल्टे के छिलके को अपनी जबान के ऊपर रगड़ेंगे तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक उनकी वो लुकनत या तोतलाहट अल्लाह के हुक्म से बहुत जल्दी खत्म हो जाए। जबरदस्त। चले जी, मैसेज हो जाए नाजरीन के लिए। अच्छा, कहा जाता है कि भाई रोज़ाना कम से कम जो है ना वो इसके 2 गिलास कीनू ज़रूर पिएं, तो ये आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, और इसके साथ में एक लौंग का इस्तेमाल करें तो इंशाअल्लाह ताला ये कभी भी आपकी बॉडी में कोई इन्फेक्शन होने नहीं देगा इंशाअल्लाह ताला। जबरदस्त, ये इन्होंने जाते जाते मैसेज भी दे दिया और एक होम रेमेडी दे दी जबकि चलिए मुस्तफा साहब, बहुत शुक्रिया। रानी अब आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आप देखें लाइट्स ऑफ पाकिस्तान, अगर आपका कोई इवेंट है, कोई सेमिनार है, कोई अवार्ड सेरेमनी है, कोई फेस्टिवल है, कोई एग्जीबिशन है, तो कांटेक्ट विद अस 0315824870 हमारे होस्ट अर्श यानी कि लाइट्स ऑफ पाकिस्तान, हमारे मॉर्निंग शो में एक जबरदस्त सेगमेंट होता है, यानी कि आउटडोर कवरेज होती है, तो आप कांटेक्ट करें हमसे, तो हम करेंगे आपके इवेंट की कवरेज। और आप देखें लाइट्स ऑफ पाकिस्तान, हम देखते हैं, हम लेते हैं यहाँ पर ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए गुड मॉर्निंग विद सभी विनर्स टीवी के साथ। फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह,